بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتانی مٹی، عرق گلاب، کھیرے اور لیموں کا رس، ان چیزوں کو چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ گردن کے تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ دبلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ گنے کا رس باقاعدگی سے استعمال کریں۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، دانتوں کی پلاہٹ دور کرنی ہو تو 1 چمچ میٹھا سوڈا اور نمک آپس میں ملا کر دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً سونے کی عادت کانوں کو بہرا کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے جگر کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جگر اچھا خون بناتا رہے تو فاسٹ فوڈ کی بجائے سبزیاں استعمال کریں۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ دانتوں کے درد سے نجات چاہتے ہو، آدھا کپ نیم گرم پانی، 1 چائے کا چمچ سرکہ اور شہد ملا کر کلیاں کریں، درد دور ہو جائے گا۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہوتی ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ لونگ کا 1 دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ چبا لیا جائے تو جمی ہوئی بلغم نکلنے لگ جاتی ہے۔ کافی حد تک زکام میں بھی آرام ملتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال مسوڑھوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اونٹ کی جھرپی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اونٹ کا گوشت کھاؤ، جسم میں طاقت آئے گی۔ انجیر کے استعمال سے آپ کو کینسر جیسی بیماری نہیں لگے گی، آپ کا کولیسٹرول ٹھیک رہے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اس سے ہڈیاں میں طاقت آتی ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہے تو مسور کی دال استعمال کیا کرو۔ کشمش کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، انسانی کمزوری ختم ہوتی ہے، یہ چہرے کی رنگت بھی نکھارتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی آرام ملتا ہے۔ نہار کو لہسن کی خوشبو سونگھنے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے انسان کا ڈپریشن کم ہوتا ہے، جسم کو توانائی فراہم ہوتی ہے، یہ دل کو صحت مند بناتا ہے، کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے اور خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی، جنگلی خرگوش کا گوشت کھانے سے دمہ جیسی بیماری بھی دور ہوتی ہے۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے معدہ کھانا جلدی ہضم کرتا ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کا پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہونے لگتی ہے اور بال بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور وہ بندہ سست رہتا ہے۔ چینی کے بغیر لیموں کا پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے کو متاثر کرتا ہے، بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر درد دور ہوتا ہے۔ سیب کو نچوڑ کر نمک ملا کر اس کا رس پینے سے متلی آنا بند ہو جاتی ہے۔ ہڑیڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ شہد کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور اچھا ناشتہ کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کا پیاز کھا لیں تو آپ اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ سیب کھانے سے پخانہ سیاہ نہیں آتا، چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے دانوں کے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا چٹا پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کی ناک لمبی ہو اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ کان میں شدید درد ہو تو سونے سے پہلے کان کے باہر کی طرف لہسن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیں، اس سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کشمش کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، جسمانی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ چینی کے بغیر لیموں پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔
سیب چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور اچھا ناشتہ کرنے سے دبلا شخص موٹا ہونے لگتا ہے۔ اگر ہاتھوں میں میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے مسلو، میل صاف ہو جاتی ہے۔ چلغوزہ کھانے سے مثانے اور گردوں کو طاقت ملتی ہے اور سردیوں میں کھانے سے ٹھنڈ کم محسوس ہوتی ہے۔ اگر موتیے کی شکایت ہو تو عرق گلاب سے آنکھوں کو دھویا کریں۔ روزانہ کالی مرچ کھانے سے معدے میں گیس نہیں بنتی اور ورزش کرنے سے فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ وزن اٹھانے والی عورتوں میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ والدین کے لیے یہ چند گزارشات ہیں۔ بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے کبھی کپڑے تبدیل نہ کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ بیٹھے۔ خاص خیال کیا کریں کہ بچے کا کوئی نام الٹا نہ رکھے۔ حشاش پشاش بچہ اداس نظر آنے لگے تو وجہ جانیں۔ آپ کے منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیا کریں۔ کسی کی تلاش میں مت نکلو، لوگ گم نہیں ہوتے بلکہ بدل جاتے ہیں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کالے یرقان سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیو۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کا استعمال کریں۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ جو بات کرتے وقت سر کھجائے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر سرسوں کا تیل مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی اور پلکیں بھی لمبی ہوتی ہیں۔ پیاز کا پانی نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کم مرچ مسالوں کے استعمال سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ صبح نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں پڑتی۔ لیموں کے چھلکے خشک کریں اور انہیں پیس لیں، اس میں اب نمک شامل کریں۔ روزانہ دانت صاف کریں، اس سے دانت سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بھی بچاتے ہیں۔ ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پیے تو افاقہ ہوگا۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگائیں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تعلق قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ نیم گرم پانی پینا دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگائیں، 1 ہفتہ لگاتار استعمال کریں، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ سوڈے والے مشروبات کا زیادہ استعمال دل کے کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آئے جو تم سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی پی لو، اس سے آپ ہمیشہ جوان دکھائی دو گے۔ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر بالوں کی جڑوں پہ لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی اور اس سے آپ کے بال بھی لمبے ہوں گے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بال بنانے کے بعد اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کا گچھا ادھر ادھر نہ پھینکیں بلکہ اسے کچرے کے ڈبے میں یا کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں چوہے اکثر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں، جو اپنی عادت کے مطابق ان بالوں کو بھی کھا لیں گے۔ جو ان کے پیٹ میں پہنچ گئے انہیں ہلاک کر دیں گے۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ کدو کھایا کرو، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کدو کھانے سے گرمیوں میں گرمی کم لگتی ہے۔ کم کھایا کرو، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی اور آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر دانت ٹہرے ہیں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کرو۔
اس سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جائیں گے اور اس سے منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ بٹیر کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو سمجھ جائے کہ آپ بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن آپ میں طاقت کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر ہمیشہ اچھی زندگی اور بہتر زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہا کرو۔ صدقہ کرنے سے 100 مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ جو عورت اپنے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ اپنے شوہر سے رزق حلال کا تقاضا کرے اور اپنے شوہر کی ہر بات منع کرے۔ جو عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے وہ غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہمیشہ محبت کرے تو وہ ہمیشہ بن ٹھن کے رہے۔ ہم تھوڑی سی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر دوسروں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ جن خواتین کی ماہواری وقت سے پہلے رک جاتی ہے تو انہیں چاہیے کہ سورج مکھی کے بیجوں کو کچا چبا کر روزانہ ضرور کھائیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، بال لمبے ہوتے ہیں۔ چھری چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور جس چیز سے برتن دھوتے ہیں ان تینوں کا مکسچر بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں، زنگ سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشانات ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس اور وٹامن ای کے ساتھ ملا کر لگائیں، چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے۔ لہسن جلا کر سرکے اور شہد میں ملا کر لگانے سے پھوڑے، پھنسیاں اور نشانات دور ہو جاتے ہیں۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ امرود کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے خواتین کو کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری اور تکلیف لاحق نہیں ہوتی۔ ہیڈ فون کے زیادہ استعمال سے چکر آتے ہیں، اس سے کانوں میں جراثیم پیدا ہوتا ہے۔ سر درد، کان کا درد عام نقصان ہے۔ ماہواری کے دوران نیم گرم پانی میں 1 چمچ نمک ڈال کر نہانا مفید ہے۔ ہارمونز کی عدم توازن کی وجہ سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے خواتین کو میتھی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ چہروں کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے اور آپ کے منہ پر نکلے ہوئے ہلکے ہلکے بال وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، پیٹ کی آدھی بیماریاں آرام سے آہستہ آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز تیز کھانا کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ خشک ٹی بیگ ورزش کے سامان اور بدبودار جوتوں سے بدبو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیب کی اتنی زیادہ اقسام ہے کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا سیب آپ کھانا شروع کر دیں تو 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ٹانگوں میں درد ہے اور لیکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح و نہار منہ 8 بادام کھا لیں، آپ کو ان دونوں تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھ لو، دولت آتی ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہے تو جامن کا استعمال کیا کریں۔ کشمش کھاؤ، ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جب بچے کو مار پیٹ سے سکھایا جاتا ہے تو وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ لیں۔ ایسا کرنے سے دماغ کو بہت سکون ملتا ہے، پٹھوں کو بھی آرام ملتا ہے۔ ناظرین، آپ کھلی آنکھ سے چھینک نہیں سکتے۔ جسم کے رگ رگ میں قوت ڈالنے کے لیے نہار منہ کھجور کو پیس کر اس کو گائے کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔
وقت پر سونے سے دماغ بھی صحیح کام کرتا ہے، وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے اور وقت پر سونے سے بدن کی سوزش بھی نہیں ہوتی۔ سانولے رنگ کے چہرے پر گائے کا دودھ میں ملائی ملا کر لگاؤ، رنگ چمک جائے گا۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو 3 گلاس درمیانہ ٹھنڈا پانی پی لینے کے فوری بعد آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ 4 چیزوں سے رزق ملنا رک جاتا ہے: صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، دھوکہ دینا، سستی کرنا اور نماز پابندی سے نہ پڑھنا۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا ملتا ہے۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا ملتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، اپنے گناہوں پر بہت زیادہ پشیمان ہونا، مستقل خیرات کرنا اور ذکر کرنا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے کے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ گندا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مچھر آپ کے پاس نہ آئے تو تھوڑی سی وکس جسم پر لگا کر سویا کریں۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھ دینے سے مچھر نہیں آتے۔ غصے والی عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ اگر خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اسی خواب میں جانے کے لیے آپ بائیں جانب لیٹ کر سو جائیں۔ جوان لڑکیاں نہار منہ روزانہ 1 چمچ شہد کھایا کریں، اس سے ان کی جلد چمکدار اور ملائم رہتی ہے۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا اتنی ہی نیند اچھی آئے گی۔ عورت جتنا چپ رہے گی اتنا عقل مند سمجھی جاتی ہے اور مرد جتنا بولے گا اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ اگر شیشہ چمکانا ہے تو شیشے کو آلو کے کتلے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ اگر دہی بہت زیادہ کھٹی ہے تو اس کو آپ ضائع کرنے کے بجائے اس سے اپنے چاندی کے زیور کو ڈبو دیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو دھو لیں، زیور بالکل چمک اٹھیں گے۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ تب جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا نقصان دہ ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سویا کریں۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اگر 10 سے 15 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ جلدی ہی سو جائیں گے۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ کسی تقریب میں جانا ہے تو میک اپ کرنے سے پہلے انڈے کی سفیدی میں لیموں کا رس ملا کر لگاؤ، چہرہ بہت اچھی طرح شائن کرے گا۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ دوپہر میں مباشرت کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کی 2-3 گانٹھیں ڈال کر ابال لیں، اس تیل کو رکھ لیں۔ جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلووں میں اس تیل سے مالش کریں اور پھر اس کے فائدہ دیکھیں۔ اس تیل کی 2 بوند کان میں بھی ڈالیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت مفید ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادرک ہر کھانے کے اوپر شامل کر لی جائے تو پیٹ کے درد اور پیٹ کے اپارے کے لیے مفید ہے۔ اگر لیموں کو تازہ اور رسیلا رکھنا ہے تو لیموں کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر سے نمک ڈال دیں، لیموں دیر تک تازہ اور رسیلے رہیں گے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کیا کریں۔ صبح نہار منہ دہی کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ کھیرے اور تربوز کھایا کریں۔ ناریل کا پانی پیئے، ان پھلوں کو کھائیں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو۔ افطاری میں لیموں پانی کا استعمال کریں۔ رات کو بھی سحری سے گھنٹہ پہلے اٹھ کر ورزش کریں تاکہ زیادہ پانی پی سکیں۔ سحری میں انڈے، دہی اور دال کھائیں۔ سحری میں زیادہ پانی پیئے تاکہ آپ ہائیڈریٹ رہیں۔
सब्जी सलाद ज़्यादा खाएं, रोटी और चावल कम खाएं। 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, ज़्यादा नमक वाली चीज़ खाने से बचें, पेट फूलने लगेगा। रोटी को आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाएं ताकि पेट भरने का एहसास हो। खून की कमी हो तो सुर्ख लोबिया खाएं। बाल गिरते हो तो अंडे खाएं, सर दर्द होता हो तो दालें खाएं, कमजोरी हो तो बादाम खाएं। शहतूत का रस बलगम को खत्म करता है। मूली का रस पित्ते की पथरी बनना बंद कर देता है। गाजर का रस जिस्म के जहरीले मादों को बाहर निकालता है। खून पैदा करने वाला फल सेब खून पैदा करने के लिए बेहतरीन दवा है। अंगूर का इस्तेमाल खून की कमी दूर करता है। खजूर खाना सुन्नत है और खून भी पूरा करती है। जिल्द को चमकदार बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी पिए ताकि जिल्द हाइड्रेट रहे। रोजाना दही खाने से जिल्द चमकदार होती है। नारियल का पानी जिल्द को तरोताज़ा रखता है। सब्जियां जिल्द की सेहत को बेहतर बनाती है। शहद और नींबू चेहरे पर लगाने से रंग निखर जाता है। बाल गिरने से बचाव का घरेलू इलाज। रोजाना नारियल का तेल लगाने से बाल मजबूत होते हैं। अंडे और दही का मांस लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जिन औरतों को औलाद न होती हो, जुम्मे वाले दिन यतीम बच्चों को खाना खिलाया करें। बहुत ही जल्द खुदा उनको औलाद से नवाजेगा। सरसों के तेल की मालिश से जड़ें मजबूत होती हैं। मेथी के बीज पीस कर लगाने से बाल मजबूत होते हैं। जैतून का तेल लगाने से बाल खूबसूरत और चमकदार होते हैं। वजन कम करने का आसान तरीका। सुबह नहार मुंह गर्म पानी में नींबू और शहद डालकर इन्हें रात को खाने के 30 मिनट बाद सब्ज चाय पीना वजन कम करता है। आलू बुखारा चेहरे की खूबसूरती के लिए मुफीद है। आयतल कुर्सी 41 बार पढ़ने से मुआलिज की दवा मोहताजी को ख़त्म कर देती है। अगर कपड़े नमकीन पानी से धोए जाएं तो कपड़ों में चमक आ जाएगी। रात की बची हुई रोटी फेंकने के बजाय अगले दिन खा लें। रात की बची हुई रोटी खाने से बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं और इससे जिस्मानी कमजोरी भी ख़त्म होती है। अंगूर से खुश्क मेवा यानी किशमिश भी तैयार किया जाता है और ये वो फल है जो साल भर आसानी से मिलता है और इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को भूल जाने की प्रॉब्लम हो वो शलजम की सब्जी बनाकर ज़्यादा खाया करें। कोई बात नहीं भूलें। हमल के दौरान खट्टी चीज़ें खाने से परहेज किया करें। ये पैदा होने वाले बच्चे के लिए बहुत नुकसानदा होती है। चाय कॉफ़ी चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, इससे बसाने में तकलीफ हो सकती है। बुखार के मरीजों के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद बेहतर से बेहतर हो तो दूध में छोटी इलायची डालकर पी लिया करो। 6 चीज़ों की शिकायत कभी मत करना वरना आपकी इज्जत फ़कत में कमी आएगी। रिश्तेदारों के सामने अपनी किस्मत की शिकायत, औलाद के सामने अपने बड़ों की शिकायत, अपना ज़ाती मकान होते हुए उसकी तंगी की शिकायत, भूल कर भी अपने माँ बाप अपने उस्ताद की शिकायत, गैर के सामने अपने दोस्त की शिकायत, मेहमान रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की शिकायत। नींबू का रस चेहरे पर लेप करने से चेहरे की छाइयाँ चंद दिनों में गायब हो जाती है। अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल बाकायदगी से बढ़ने लगे तो बादाम खाया करें। जिस शख्स को अकेले में डर लगता हो वो सेब खाना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह इसके दिल से खौफ जाता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहे तो फल और सब्जियां बाकसरत खाया करें। जज़ाकल्लाह।